يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما حزبه على الذين يبدلونه إن الله غفور رحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وہ جن کے لیے محفل قونین سجی ہے فردوس بری جن کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہیں وہ میرے نبی ہیں احمد محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی گل ہے ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہیں وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہیں والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گسوہ حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیاء جن کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہیں وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہیں نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا اور پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اور ڈرو بھی کیسا؟ حق کا تقاتے ہی، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا کیسا حق ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بچہ جو ہے یا بڑا بھی ہو تو اپنے ماں باپ کے سامنے وہ غلط کام نہیں کرتا۔ اگر غلط کام کرتا ہوا بچہ دکھ جائے اپنے والد کو یا بڑے کو تو فوراً اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ معاملہ تو بندے کا بندے کے ساتھ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سے بڑے کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس سے ڈرتا ہے یا اس کی عزت و تعظیم کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی پھر کتنی تعظیم ہونی چاہیے، کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسی عظمت والی ذات کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ماں باپ تو انسان کے دنیا میں ظاہری طور پر لانے کا ذریعہ ہے، پیدا کرنے والی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا کتنا حق ہے، اللہ سے بندے کو کتنا ڈرنا چاہیے، اتنا ڈرنا چاہیے، اتقوا اللہ، ڈرو، اتنا ڈرنا چاہیے کہ بندہ اللہ کے سامنے کبھی اس حال میں نہ ہو کہ جو حال اللہ کو ناپسند ہو۔ ہر وقت اللہ رب العزت کی فرما برداری کے حال میں رہے۔ بس جب تک بندہ اللہ کی فرما برداری کے حال میں رہے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس پہ اپنے انعام کو، اپنی رحمت کو اس بندے کے دل میں ڈالتے رہے گا۔ جب بندہ نافرمانی میں لگ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا جس وقت وہ گناہ کرتا ہے۔ جب حالت گناہ کے اندر جب حالت گناہ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سے ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا کہ حق کا تقاتے ہی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب میرے پاس آؤ نا مر کے تو کسی اور حالت میں نہیں آنا، اسلام کی حالت میں آنا، مسلمان کی حالت میں آنا۔ اور حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے، ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی حالت گناہ میں اگر موت آئی تو ایمان کی حالت میں موت نہیں ہے، مسلمان کی حالت میں موت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جب بھی آنا، جب بھی مرنا، اس حالت میں مرنا کہ ایمان کی حالت ہو، الا مسلمون، مسلمان کے علاوہ کسی اور حالت میں نہ مرنا، میرے پاس نہ آنا۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ رب العزت، جب بندے کا انتقال ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے بندہ، سب سے پہلے اس کی روح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے سامنے جب کھڑے ہو تو ایمان کی حالت میں کھڑے ہونا، ایسے نہ چلے جانا۔ اور ایمان ایسی دولت ہے کہ یہ دنیا میں بھی ساتھ ہے اور یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی، باقی ساری دولتیں دنیا میں رہ جائیں گی۔ کسی نے مال بنایا ہے تو دنیا میں رہ جائے گا، کسی نے مکان بنایا ہے دنیا میں رہ جائے گا، کسی کی زیادہ اولاد ہے دنیا میں رہ جائے گی۔ یہ واحد دولت ہے جو اس کے ساتھ قبر کے اندر جائے۔ ہمارے بڑے حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ نے ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، فقیروں سے کہنے لگے آپ نے عمرا کو دیکھا ہے؟ عمرا کو، امیر لوگوں کو۔ تو سالکین نے عرض کی جی حضرت دیکھا ہے۔
مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، یا جن کے پاس حکومت کے منصب ہوتے ہیں، یہ عمراء ہیں، امیر لوگ ہیں یہ سارے. فرمایا یہ امیر نہیں ہے، یہ تو مفلس لوگ ہیں. یہ مفلس لوگ ہیں اس لیے کہ جتنی دولت جو جمع کی، جس دن مرے دولت یہاں رہ گئی. جس نے مال بنایا مال یہاں رہ گیا، جس نے مکان بنایا مکان یہاں رہ گیا، جس نے اولاد کہا جی میری اولاد بہت ہے، اس کی اولاد یہاں رہ گئی. انہوں نے عرض کی کہ میرے حضرت پھر عمرہ کون ہے؟ فرمایا عمرہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، جو اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ عمرہ ہیں. یہ دولت والے ہیں، ان کو اللہ نے ایسی دولت دی ہے، یہ یہاں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام. یہ عمرہ ہیں، وہ تو مفلس ہیں. وہ مفلس ہیں، ساری زندگی کماتے رہیں گے اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. عمرہ تو یہ ہیں، یہ اس کا یہاں بھی لطف لیں گے، قبر کے اندر بھی اللہ کا لطف لیں گے، اور حشر کے اندر بھی اللہ کا لطف لیں گے. یہ عمرہ ہے. ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں. مال امارت کی نشانی نہیں ہے، اولاد امارت کی نشانی نہیں ہے، حسب نسب امارت کی نشانی نہیں ہے. آج ہم اس پر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے حسب نسب والے ہیں، بڑے مال و دولت والے ہیں. ہمارے بڑے حضرت دادا جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا، تبلیغی جماعت کے امیر تھے، کہنے لگے حضرت آپ سے بات کرنی ہے. حضرت نے فرمایا کریں. کہنے لگے حضرت تکبر نہیں جاتا، طبیعت سے تکبر نہیں جاتا. ہمارے اکابر اس کے لیے بڑی محنتیں کراتے ہیں، جوتیاں سیدھی کراتے ہیں، باتھ روم صاف کراتے ہیں، کھانا لگواتے ہیں. تو جب تک ہم مرکز میں رہتے ہیں ہماری حالت صحیح رہتی ہے. جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے. اس کا کوئی علاج ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے بھئی ہر چیز کا علاج ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ہر چیز کا علاج رکھا ہے. ظاہری بیماریوں کا بھی اللہ نے قرآن میں علاج رکھا ہے، اور باطنی بیماریوں کا بھی قرآن میں علاج رکھا ہے. فرمایا سب سے پہلے تو تکبر ہوتا ہے حسب نسب کی وجہ سے. حسب نسب کی وجہ سے کہ جی میرا حسب، میری جو ذات ہے یہ بڑی اعلیٰ ذات ہے، میرا جو خاندان ہے بڑا اونچا خاندان ہے، میرا خاندان بڑا اونچا ہے، میری ذات بڑی اونچی ہے. فرمایا جس کو حسب نسب کا تکبر ہو تو وہ اپنے بڑوں کی قبروں پہ چلا جایا تھا. جس کی ذات کو چھوٹی سمجھتا تھا اس کی قبر بھی اس کے برابر ہے، جس کی ذات اونچی ہے اس کی قبر بھی برابر ہے. جس کا نسب اعلیٰ تھا وہ بھی مٹی میں مل گیا، اور جس کا نسب ادنا تھا وہ بھی مٹی میں مل گیا. یہ تو انسان کے نسب کی حقیقت ہے. اور تیسری نسل کے بعد کسی کو نہیں پتا ہوتا، کسی کو اپنے پردادے کا نام یاد نہیں ہے. اگر کسی کو یاد ہے تو اللہ کے دین کی برکت سے یاد ہے بس. باقی 90% لوگوں کو اپنے پردادا کا نام یاد نہیں ہوگا. بس دادوں تک نام یاد ہوتا ہے، بول دادا کے والد کا نام، اور اگر ہے بالفرض ہے بھی تو ان کے والد کا تو کسی کو بھی یاد نہیں ہے. اگر کسی کا نام باقی ہے تو اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کے نام کی وجہ سے باقی ہے. اللہ کی قرآن میں تو اتنی عظمت ہے کہ اللہ کے نام والے کا نام تو باقی ہے، جس نے اللہ کا نام لیا اس کا نام تو باقی ہے. ابو لہب کا نام بھی اللہ کے قرآن کی وجہ سے باقی ہے. ایسا عظمت والا اللہ کا کلام ہے. پھر فرمایا دوسرا تکبر جو ہوتا ہے وہ انسان کو اپنی جوانی پہ، اپنی طاقت پہ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جی میں تو بہت طاقتور آدمی ہوں، میں تو جوان آدمی ہوں، میرے پاس تو بہت سا مال ہے، میں تو بہت طاقتور ہوں. فرمایا ایک بزرگ کہیں سے جا رہے تھے تو ایک پہلوان نوجوان آدمی تھا، اس سے ٹکر لگ گئی، ذرا ٹکرا گئے. تو کہنے لگا وہ بڈھے تو جانتا نہیں میں کون ہوں، تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. تو فرمانے لگے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں تو کون ہے، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں تو کون ہے.
فرمایا انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلے جب تو پیدا ہوا تجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کس گندے نطفے سے تو پیدا ہوا، یہ تیری پہلی حالت تھی. اور دوسری حالت یہ جو تیری جوانی ہے، تیرے اندر اتنی غلاظت ہے کہ اگر یہ تو اللہ رب العزت نے اس کا عزت رکھی ہے ہماری، اگر مسام سے ہماری اس بدبو کو ظاہر کر دیں تو دوسرا بندہ نزدیک نہیں بیٹھ سکتا. ابھی بھی تو گندگی کا ٹوکرا ہے، یہ تیری موجودہ حالت ہے. اور تیری تیسری حالت جو مستقبل کی حالت ہے، تو قبر میں چلا جائے گا، تیری ہر چیز خاک ہو جائے گی. یہ تیری تیسری حالت ہے. آج تو جس جوانی پہ فخر کرتا ہے کہ قبر کے اندر جب چلا جائے گا یہ سب مٹی ہو جائے گی، یہ سب مٹی ہو جائیں گی. مجھے ایک ضمن ایک واقعہ یاد آ گیا. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جی خدمت میں کوئی سالک آیا اصلاح کے لیے، تو حضرت کی خانقاہ میں رہنا شروع ہو گیا. حضرت کی ایک خاتمہ تھی کنیز، وہ آ کے اس نوجوان کو کھانا دے دیتی تھی. تو وہ نوجوان جو ہے وہ کھانے پہ توجہ کم دیتا تھا اور اس کنیز پہ توجہ زیادہ دیتا تھا. تو اس کنیز نے وہ صحبت یافتہ تھی اللہ والوں کی، آگے بزرگوں سے عرض کی کہ حضرت آپ اپنے اس مرید کی ذرا خبر لیں، اس کی توجہ کھانے کی طرف کم اور میری طرف زیادہ ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا اچھا. اس خادمہ کو جلاب دے دیا. حضرت نے فرمایا جلاب کھاؤ، اور ایک ڈرم رکھ دیا، کہا جو گندگی ہے وہ اس ڈرم میں کرنا. اب جب 2-3 دن جلاب دیے تو کہاں کا حسن اور کہاں کی صحت اور کہاں کا نزاکت، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی. اب جب کھانا دینے گئی تو اس نوجوان نے کہا جی کھانا رکھو اور جاؤ، کھانا رکھو اور جاؤ. تو حضرت پردے کے پیچھے تھے. حضرت نے فرمایا بھائی اب اس میں کس چیز کی کمی ہو گئی؟ پہلے تو تم اسے کہتے تھے کھانا رکھو، رکو، باتیں کرو مجھ سے، اور اب کہتے ہو کھانا رکھو اور جاؤ. فرمایا میں تمہیں دکھاتا ہوں کس چیز کی کمی ہو گئی اس میں. اس غلاظت کے پاس لا کے جو کھڑا کر دیا. فرمایا اس چیز کی اس میں کمی ہو گئی، بس باقی تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تمہیں اس سے محبت نہیں تھی، تمہیں اس گن سے محبت. تو یہ جو دنیا ہے، یہ جو حسن ہے، یہ جو مال و دولت ہے، یہ گند ہے، گند، یہ گند ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ. جیسے کسی جگہ پہ میلہ لگا ہو اور کوئی شخص وہاں چلا جائے تو پورا شہر آباد ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کی دکانیں، ہوٹل بھی ہیں اور بازار بھی ہیں اور کھیل تماشے بھی ہیں. میلے میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر جب دوسرے دن وہاں جائے تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ صرف میدان ہوتا ہے. بس کسی سے کہے جی یہاں تو پورا شہر آباد تھا، اس کا کیا ہوا؟ وہ کہیں گے جی وہ تو دھوکہ تھا، وہ تو میلہ تھا، میلہ، بس وہ اجڑ گیا. اس کی اتنی زندگی تھی، 2 دن 4 دن، ہفتہ. تو اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ میلہ ہے، میلہ، یہ دھوکہ ہے. اور آج جو ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ ہم دھوکے کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ ہم دھوکے کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم اس دھوکے کے پیچھے بھاگتے رہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس دنیا کو تو کہ کام تو اتنے کرنے ہیں جتنی ضرورت ہو. دل کے اندر دنیا کو نہیں رکھنا، دنیا کو جیب میں رکھنا ہے بقدر ضرورت ہو. باقی تو ہر وقت ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ ایسی دولت ہے یہ ہر جگہ ہمارے کام آئی. دنیا میں انسان کے پاس اگر تھوڑا سا سونا ہو تو اس سونے کو سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے چھین کے لے جائے. اسی طرح یہ دین کی دولت ہے، یہ اللہ کے ذکر کی دولت ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے
تو اس کا اللہ سے رابطہ رہتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے شیطان اس کو غافل کر دیتا ہے پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ انسان کی قدر و قیمت تو اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ورنہ انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انسان کی کیا، اس پوری کائنات کی قیمت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ جو چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ قیمتی رہتی ہے، بس جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی اللہ پاک اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری جوانی، ہمارا مال و دولت، یہ سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کی یاد جو ہے، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی بات، یہ ہمارے کام آئے گی۔ اس یاد کے بدلے، اس اللہ کی عبادت کے بدلے اللہ پاک پھر کیا کرتے ہیں؟ بندوں کو عزت دیتے ہیں۔ مال سے عزت نہیں ہے، حسب نسب سے عزت نہیں ہے، عزت اللہ کی یاد میں اور اللہ کی اطاعت میں عزت ہے۔ پھر اللہ عزت دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں۔ آج سب موت سے ڈرتے ہیں نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے جب وصال کا وقت آیا، فجر کی نماز پڑھ کے آئے گھر میں، اور گھر والوں سے کہا کپڑے، مجھے نئے کپڑے دے دو۔ میرے حبیب نے، میرے دوست نے مجھے بلایا، میرے محبوب نے مجھے بلایا، مجھے نئے کپڑے دے دو۔ نئے کپڑے میں نے غسل کیا، سیدھا لیٹے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا۔ ایسی اللہ پاک ایسی عزت دیتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، سوئے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا نظام الدین ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، نظام الدین ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بندے کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی بندے کی؟ آج ہم میں سے ہر شخص موت سے گھبراتا ہے، پتہ نہیں ہے نا وہاں جا کے کیا معاملہ ہوگا۔ اور جس کو سرکار دو عالم کہتے ہیں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اس کی پھر کیا کیفیت ہوگی جانے کی؟ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں۔ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کے ماموں کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، فرمایا تمہاری بہن کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور وہ ولیوں میں ایسا ہوگا جیسے میں نبیوں میں سردار ہوں، وہ ولیوں میں ایسا سردار ہوگا جیسے میں نبیوں میں سردار ہوں، اور اسے فلاں شخص کے پاس جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بھیجنا۔ اور اس پائے کے بزرگ تھے، جوان ہوئے، روزہ رسول پر تشریف لے گئے، عرض کی یا رسول اللہ جب میں دور تھا تو میری روح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی، اب میں نزدیک ہوں تو آپ اپنے دست اقدس کو باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بوسا ہوں۔ چمکتا ہوا ہاتھ باہر آیا، آپ نے چوما اور بے ہوش ہو گئے، باقی لوگ بھی بے ہوش ہو گئے۔ ایسی تعلق بن جاتا ہے، ایسا رابطہ بن جاتا ہے، پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں، پھر بندہ تنہا نہیں ہوتا، پھر ایسے معاملات بن جاتے ہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ہم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں سے مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا، حاکم وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا اس کو روک لو۔ اس نے پیادے بھیجے اور آپ کو واپس بلا لیا۔ دوسرے دن پھر حاکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا تم نے اس کو کیسے روکا؟ وہ تو نکل گیا شہر سے۔ اس نے پیادوں کو بھیجا، جاؤ اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو۔ انہوں نے پکڑا اور پھر جیل میں ڈال دیا۔ تیسری رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا اس نے کوئی جرم نہیں کیا کہ تم نے اس کو جیل میں ڈال دیا، ہم تو اس وجہ سے اس کو منع کر رہے تھے کہ اس نے ایک نعت لکھی اور اس کا ارادہ تھا کہ ہمارے روزے کے سامنے پڑے گا، اگر یہ نعت ہمارے روزہ کے سامنے پڑتا تو ہمیں پھر باہر آ کے اس سے استقبال، ایسا تعلق بن جاتا ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں عطر کی شیشی دی، تحفہ دی، بیداری کی حالت۔
بندہ اللہ کے رستے پہ چل کے تو دیکھے، اللہ کو یاد کر، دیکھو اللہ کیسے کیسے انعام دیتے ہیں. انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے جو دین کا علم دیا ہے، اگر میں لوگوں پہ ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے مار دیں، جان سے مار. ایسی کیفیات اور ایسی اللہ پاک کی محبت آتی ہے، بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب بندہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. ایک ہے تعلق قائم کرنا، ایک ہے اس تعلق کے ساتھ پھر اس تعلق کو نبھانا. کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس ہاتھ کو نبھانا، یہ جب بڑے جوامردی کا کام ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے فرمایا کہ جب سے میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، میں نے کبھی اس ہاتھ کو غلط کام میں استعمال نہیں کیا. میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا، پھر میں نے کبھی اپنے اس ہاتھ کو غلط کام میں استعمال نہیں کیا. ہاتھ کو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں، کسی بزرگ کے ہاتھ میں دے کے پھر اس ہاتھ کی لاج رکھنا، یہ کمال ہے. یہ کمال ہے. ہاتھ میں ہاتھ دینا تو یہ تو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا تو ہم نے دے دیا. پھر اس ہاتھ کی لاج رکھنا، یہ کمال ہے. اللہ والے تو لاج رکھتے ہیں، اللہ والے تو اس ہاتھ کی لاج رکھتے ہیں، ہمیں بھی اس ہاتھ کی لاج رکھنی ہے. ایک بزرگ تھے، کسی جگہ جا رہے تھے حج کے لیے، طوفان آ گیا تو خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے. ان سے کہنے لگے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، میں آپ کو خشکی پہ چھوڑ آتا ہوں. فرمایا نہیں، میں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، میں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. اللہ نے ان کے شیخ کی صورت کو ظاہر کیا اور انہوں نے اس کو اٹھایا اور کشتی میں چھوڑا. ایسی اللہ پاک کی رحمت اور محبت آتی ہے. لیکن اس صورت میں ہے جب اپنے ہاتھ کی ہم ہاتھ کی لاج رکھیں. ہاتھ میں ہاتھ دینا آسان ہے، اس شرائط پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. جس طریقے سے وہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں اس کو کرنا بڑا مشکل ہے. اس ذکر کو اس طریقے پہ ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی. بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر تقلیدی ہے اور ایک تحقیقی ہے. فرمایا ذکر تقلیدی یہ ہے کہ کسی کتاب میں کوئی ذکر پڑھا، کوئی وظیفہ پڑھا، اس کو کر لیا. اور تحقیقی یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور پھر جس طریقے سے انہوں نے بتایا اس طریقے سے کیا، یہ تحقیقی ہے. فرمایا ثواب تو تقلیدی کا ہی ملے گا لیکن کیفیات تحقیقی میں ملے گی. کیفیات تقلیدی میں نہیں ملے گی، کیفیات تحقیقی میں ملے گی. اللہ والے کے ہاتھ میں جب ہاتھ جائے گا اور اس طریقے سے اللہ کا ذکر ہوگا پھر اس کو کیفیات ملیں گی. اور یہ تجربے کی بات ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں. اور آج ہم سلوک کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ سبق ہو جائے وہ سبق ہو جائے. یہ تو ابتدا ہے عشق کی، عشق کی ابتدا ہے. موت تک محنت کرنی ہے، موت تک اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ نہیں کہ میری اصلاح ہو گئی اب بس ٹھیک ہے. جب بندے کی نماز صحیح ہو گئی، اس کی عبادات صحیح ہو گئی، اس کا اخلاص صحیح ہو گیا، جب تک وہ زیرو سے آگے سٹارٹ ہوا، جب تک تو اس کی عبادات ٹھیک نہیں تھی، اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. کیونکہ جس عمل میں اخلاص نہیں ہے اس عمل کا وزن نہیں ہے. جب اخلاص پیدا ہو گیا جب تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے. پھر محنت کرے گا تو اوپر جائے گا. اور
جتنی بندہ محنت کرتا ہے اتنا اللہ کا مقرب ہوتا رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں عام مومن اور اللہ کے ولی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اتنی اللہ کے قرب کے، اللہ کی محبت کے، اللہ کی رحمت کے کوئی درجات کی بھی حد ہی نہیں ہے۔ جس شخص نے جتنا پایا اس نے اپنی ہمت کے مطابق پایا بس۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض بزرگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے اوپر کوئی مقام ہی نہیں ہے، میں سب سے اوپر مقام پر ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک انہیں اس مقام پہ رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ مقامات کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے قرب کے مقامات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات برا برا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کے مقامات کی بھی کوئی حد نہیں۔ دو کیفیات حاصل ہو گئی، بندہ سمجھتا ہے مجھے پتہ نہیں کیا حاصل ہو گیا، لیکن اس میں تو بندہ جتنا اللہ کے راستے میں چلتا چلا جائے گا اتنا اس کے قرب کے فنا ہو جائے اللہ کی ذات میں، پھر اس کو ہر چیز مزہ دے گی، بیماری بھی اس کو مزہ دے گی، تکلیف بھی اس کو مزہ دے گی، دکھ بھی اس کو مزہ دے گی۔ پھر اس کا لوگوں کو لگتا ہوگا یہ کاروبار کرتا ہے، یہ بزنس کرتا ہے، یہ اس کو پتا ہوگا میرے دل کی اللہ سے کیا کیفیت ہے، میرے دل کا اللہ سے کیا معاملہ ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ کاروباری ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ ملازمت پیشہ ہے، یہ اس کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں، لیکن یہ تعلق اس وقت پیدا ہوگا جب صحبت شیخ ہوگی، صحبت شیخ ہوگی، اللہ والوں کی صحبت ہوگی اور ذکر کی کثرت ہوگی، اور پھر تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ تصوف کی جو بنیاد ہے یہ 4 چیزوں پر کھڑی ہے، صحبت شیخ پہ کھڑی ہے، یہ ایک پلر ہے اس کا، تقویٰ اس کا دوسرا پلر ہے، ذکر الہی اس کا تیسرا پلر ہے، اور اتباع سنت اس کا چوتھا پلر ہے۔ یہ ان 4 ستونوں پہ کھڑی ہے تصوف کی عمارت، اللہ کی رضا کی عمارت، یہ ان 4 ستونوں پہ ہے۔ کوئی ایک ستون بھی نیچے ہو جائے گا تو بلڈنگ گر جائے گی، بلڈنگ کھڑی نہیں رہے گی، بلڈنگ گر جائے گی۔ ان 4 ستونوں پہ بلڈنگ قائم ہوگی، اور سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے صحبت شیخ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی برکت سے پھر ذکر کی توفیق ملے گی۔ جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں جتنا بیٹھے گا اس کو اتنی زیادہ ذکر کی توفیق ملے گی، ذکر کی برکت سے اس کو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی، سنت کی برکت سے اس کو پرہیزگاری ملے گی، تقویٰ ملے گا۔ یہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں، یہ اللہ والوں کی مجلسیں، یہ ایسے ہے جیسے بیٹری چارجر سے لگ جاتی ہے تو یہ چارج ہوتی ہے بیٹری۔ جتنی اللہ والوں کی صحبت ہوگی اتنا بیٹری چارج ہوگی زیادہ۔ بڑے بڑے بزرگوں کے آپ حالات پڑھ لیں، اپنے شیخ کی خدمت میں ایسے رہیں کہ بس سب، میں پرانے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، آج کے دیکھ لیں آپ، ہمارے مفتی سید الرحمان صاحب ماشاءاللہ، بڑا کام ہے نا، ہر ہفتے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو یعنی کمیونیکیشن بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، تو جب کراچی سے جاتے تھے تو پتہ چلا کہ حضرت بیمار ہیں، ملاقات نہیں کر سکتے، تو واپس آ جایا کرتے، پھر اگلے ہفتے جاتے۔ اور ہمارا یہ حال ہے، مجھے ایک ساتھی کا فون آیا، اس سے کہنے لگا حضرت کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا جی حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسپتال میں۔ کہنے لگے اب تو پھر ملاقات جو ہے وہ آنے کا فائدہ نہیں ہے، ملاقات تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارے زمانے کے فقیروں کا حال ہے، جب تک صحبت نہیں ہوگی ذکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے، صحبت نہیں ہوگی، اللہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ ہم جاتے ہی اللہ والوں کے پاس اس لیے ہیں کہ ان کی برکت سے ہمارے قلوب کے اندر روشنی پیدا ہو، اللہ کی ہمیں توفیق ہو۔
ورنہ ہمارا ان سے کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کا، ورنہ وہ دنیا کے کام کرتے ہیں، اور جو دنیا کے مقصد سے جاتا ہے پھر اس کو یہ آخرت کا نفع نہیں ہوتا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے بہت سارے لوگ حضرت کے بعد آتے ہیں، دعا کراتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے۔ میں خود کئی لوگوں کو لے کے گیا ہوں، حضرت نے دعا کی، ان کا کام ہو گیا۔ میں کسی کام سے حضرت کو متعدد بار کہہ چکا ہوں، میرا کام نہیں ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرت سے کیوں بیعت ہوئے؟ کسی کام کے لیے بیعت ہوئے تھے یا اللہ اللہ سیکھنے کے لیے بیعت ہوئے؟ کہنے لگے جی میں تو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے بیعت ہوا۔ میں نے کہا بھائی آپ بڑی منزلوں کے مسافر ہیں، وہ چھوٹی منزل کا مسافر تھا، وہ چھوٹی منزل کا مسافر تھا، ہم بڑی منزل کے مسافر ہیں۔ جو چھوٹی منزل کا مسافر ہوتا ہے اس کا کام جلدی ہو جاتا ہے، جلدی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ بڑی منزلوں کے مسافر ہیں، آپ کے راستے میں تو بڑی چیزیں آئیں گی، کبھی خوشی آئے گی، کبھی غم آئیں گے، کبھی سبزہ آتا ہے، کبھی صحرا آتا ہے، کبھی دھوپ آتی ہے، کبھی چھاؤں آتی ہے۔ آپ تو یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ جی میرا کام نہیں ہوا۔ ہاں آپ بھی چھوٹی منزل کے مسافر ہوتے ہیں، آپ کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ ہم تو اللہ والوں کی خدمت میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ان سے اللہ اللہ سیکھیں۔ تو جتنا ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے اتنا ہمارے دل کے اندر اللہ اللہ، اتنا ہمارا قلب نورانیت ہو۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، 2 مہینے 4 مہینے اپنے شیخ کے بعد نہ جائیں، دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے، ساری کیفیات بدل جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کا ذکر، ان 2 چیزوں پہ جب دوام ہوگا، جب یہ پک جائیں گی، پھر باقی 2 چیزیں نصیب ہو جائیں گی۔ اتباع سنت بھی نصیب ہو جائے گا اور تقویٰ بھی نصیب ہو جائے گا، تقویٰ بھی نصیب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، نوجوان، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت ہے، مجھے زنا کی اجازت ہے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے، اور مختلف حوالے دیے، اور پھر اس کو اپنے نزدیک کیا، نزدیک کر کے اس کے سینے میں ہاتھ مارا۔ فرماتے ہیں وہ ہاتھ میرے سینے پہ پڑنا تھا، مجھے جتنی نفرت اس گناہ سے ہوئی کسی گناہ سے۔ یہ کیفیات ہیں جو منتقل ہوتی ہیں، یہ صحبت جو ہے یہ کیفیات کو منتقل کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی، آپ پہ وحی نہیں آئی تھی، نبی تو آپ پیدائشی تھے، تو غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو آپ نے فرمایا پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ پڑھو، انہوں نے پھر فرمایا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بھیجا، جیسے جب بھی ڈالتے ہیں نا، بھیجا، پھر فرمایا پڑھو، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ جو کیفیات ہیں یہ تقلیدی ذکر سے نہیں آ سکتی، یہ تحقیقی ذکر سے آتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ان کے سامنے اپنے دل کو رکھ کے پھر جو اللہ کی ضرورت لگتی ہے پھر اس سے کس دل نور ہوتا ہے۔ کتاب میں پڑھنے سے یہ ثواب ضرور ملتا ہے لیکن یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ تو آگ ہے، آگ یہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں لگتی ہے، کتابوں سے یہ حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں صحبت بھی نصیب فرمائے، ہمیں ذکر کی اپنی یاد کی توفیق بھی نصیب اور دائمی نعمت ہو ہمارے پاس، اور اس حال میں ہماری موت آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ وانتم مسلمون،
گناہ کی حالت میں نہ چلے جانا. جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو ہم حالت گناہ میں ہوں اور ہماری موت کا وقت آ جائے. گناہ کی حالت میں نہ چلا جانا. اللہ کہتا ہے میرے پاس گناہ کی حالت میں نہ آ جانا. اسی لیے مومنوں کو مخاطب کیا ہے, سب انسانوں کو مخاطب نہیں کیا. یا ایھا الناس کا لفظ نہیں ہے, یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے. ایمان والو گناہ کی حالت میں میرے پاس نہ آ جانا. میرے پاس اس وقت آنا جب تم مسلمان ہو. حالت گناہ میں نہ آنا, فرمانبرداری کی حالت میں آنا. فرمانبرداری کی حالت اس وقت ہوگی ہم اللہ کو یاد کریں گے فرمانبرداری کی حالت. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ تیسرا کلمہ, 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. نیچے ہو گیا استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائیے. آپ کے تو خیر جملہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شروع الزام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام واقع فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخطار والآفات وتنزيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنی توجہ دل کی طرف, دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ آپ کے آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، آپ کے آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کی گلی کے پھیرے زندگی کا حاصل، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ میری پارسائی، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ میری پارسائی۔ میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھام
آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ، پیتا رہوں نظروں سے پیمان پہ پیمانہ، پیتا رہوں نظروں سے پیمان پہ پیمانہ، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ، محفل کی یہ رنگینی ہے دم سے فقط ان کے، محفل کی یہ رنگینی ہے دم سے فقط ان کے، پیتا رہوں نظروں سے پیمان پہ پیمانہ، دیکھا کروں ہر دم میں چہرہ تیرا جانانا، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ، اے تشنہ لبوں آؤ پیاس اپنی بجھا جاؤ، اے تشنہ لبوں آؤ پیاس اپنی بجھا جاؤ، ملتی ہے مگر ان کو جس نے بھی ہے پہچانا، ملتی ہے مگر ان کو جس نے بھی ہے پہچانا، پیتا رہوں نظروں سے پیمان پہ پیمانہ، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، ایک پتھر کو آئینہ در مل گیا،
جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازۂ جان کھلے۔ جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازۂ جان کھلے۔ جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں۔ خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت ایک پرکار کی۔ محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت ایک پرکار کی۔ ان کی ایک رہ گزر طے نہ ہو عمر بھر، ان کی ایک رہ گزر طے نہ ہو عمر بھر۔ قبلہ آرزو تو مگر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں۔ کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں۔ کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں۔ سرحد حشر تک جاؤں گا بے درک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے درک۔ مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا، جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں۔ جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں۔ جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر، جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر۔ نقش پا ان کا ہر موڑ پر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کری دھوپ تھی۔ ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کری دھوپ تھی۔ ان کے چشم غنی رونق جاں بنی، ان کے چشم غنی رونق جاں بنی۔ چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا،
جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم۔ جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم۔ زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے درون، ایک پتھر کو آئینہ در مل گیا۔ دعا خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا
وہ اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات اس حال میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک امت پر رحم فرمائیے، جو بیمار ہیں تو تندرستی عطا فرمائیے۔ ہمارے وسیع بھائی کے والد محترم بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک اور بھی جہاں جہاں بیمار ہیں ان سب کو ہسپتالوں میں ہوں یا گھروں میں ہوں اپنے فضل سے سب کو تندرستی صحت و شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانوں سے قرض عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو نرینہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو بہتر وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت پر رحم فرمائیے، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں خانقاہیں آباد ہیں، تبلیغی مراکز آباد ہیں، جہادی مراکز آباد ہیں، یا اللہ پاک جو شخص بھی دین کے جس شعبے میں بھی کام کر رہا ہے اس کو قبول فرمائیے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس ملک میں دین اسلام کو نافذ ہوتا ہوا دیکھیں۔ یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بچے بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک یا اللہ پاک ہم آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتنزیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا